نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے اپنے سلسلہ وار پروگرام علم میں یہ کہا تھا کہ پروگرام کے اختتام پر جو سوالات آپ احباب کی طرف سے آئے ہوں گے انہیں ترتیب کے ساتھ بعض ایپیسوڈز اور پروگراموں میں ان کے جواب بھی میں عرض کروں گا۔ تو آج حسب وعدہ ان سوالات کے جواب عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سوالات بہت تعداد میں، کثیر تعداد میں پرائم ٹی وی کو موصول ہوئے ہیں۔ میں نے ان سوالات کی کوئی چھانٹی نہیں کی، اور حتیٰ کہ ابھی آپ کے سامنے اس ٹی وی پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہونے سے قبل میں نے ان سوالات کو دیکھا بھی نہیں۔ ٹی وی اتھارٹیز نے وہ سوالات کی فائل لا کے میرے سامنے رکھ دی ہے، اور میں آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ ان سوالات کو پڑھتا جاؤں گا، اور وقت کی وسعت، وقت کے دامن میں جتنی وسعت ہوگی اس کے حساب سے اس کے جوابات عرض کرتا جاؤں گا۔ پہلا ایک سوال اوسلو سے ہے۔ ظفر صاحب ہیں کوئی اوسلو سے، تو وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام علم پر جو پرائم ٹی وی پہ آیا ہے، اس پر انہوں نے اظہار تشکر کیا ہے۔ میرے لیے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام علم میں اپنی مادری زبان اردو کے علاوہ انگلش کا بہت استعمال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پروگراموں میں قومی زبان اردو کا ہی استعمال کریں، یعنی انگلش استعمال نہ کرنے کی انہوں نے تلقین فرمائی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح یہ آپ کا سوال آیا ہے، اس طرح بہت سارے خطوط ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس سے زیادہ انگلش استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ کچھ پروگرام خالصتاً انگلش میں ہی دیں۔ تو میں نے تو بیلنس کیا، جہاں ہماری پرانی عمر کے بہت سے ہزارہ لوگ یورپ میں اور لاکھوں لوگ آباد ہیں، وہاں نوجوان نسل جو وہاں پیدا ہوئی اور وہاں پروان چڑھی، تو ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور یہ پروگرام پھر صرف اسکینڈینیویا اور شینگن یورپین سٹیٹس میں نہیں بلکہ انگلینڈ میں بھی سنا جا رہا ہے، اور انگلینڈ کی نوجوان نسل کو تو اردو کی زیادہ سمجھ نہیں آتی، لہٰذا میرے آڈینس میں یورپ کے کنٹریز بھی ہیں، اور اسکینڈینیویا بھی ہے، اور یو کے بھی ہے۔ اس لیے میں نے مجموعی طور پہ سارے جو مخاطب ہیں، پھر بزرگ عمر کے لوگ بھی ہیں، نوجوان نسل بھی ہے، یونیورسٹیز اور کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والی نوجوان نسل بھی ہے، اور حقیقت میں ہم نے ان پر توجہ بھی زیادہ دینی ہے، چونکہ وہی ہمارا مستقبل ہیں۔ اگر ہم انہیں کچھ منتقل آج نہ کر سکے تو وہ ہمارا اثاثہ اور اسلام کی میراث کو آئندہ وقت میں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو ان کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہالینڈ سے ہے، تنویر احمد صاحب کا خط ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ جو میں نے بیان کیا تھا کہ جو کوئی کافر قیدی مکہ میں 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر قیدی ہو کے آئے تھے، اب چونکہ سوال لکھنے والے نے اپنی زبان استعمال کی ہے، میں اس کو بہتر فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ غزوہ بدر کی بات ہے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ 70 قیدی کفار مکہ کے پریزنرز آف وار آ گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو زر فدیہ تھا وہ حکم فرمایا تھا کہ جو میرے مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے دے تو ان کا زر فدیہ جتنے 4,000 درہم 5,000 درہم انہوں نے لکھا ہے کہ وہ معاف کر دوں گا۔ اب وہ سوال میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جو شخص خود کافر ہوگا وہ بچوں کو اسلام کی کیا تعلیم دے گا۔ یہ سوال ہے، اصل یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو میری وہ گفتگو، تو میں نے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کافر قیدیوں کو مدینہ کے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے کہا، نہیں۔ واضح ہے کہ کافر مسلمان بچوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دے سکتا،
اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اسلامک ایجوکیشن کے لیے اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ایکچولی بنیادی تعلیم تھی، میں نے کہا تھا، جو ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ایجوکیٹ کر دے لکھنے پڑھنے کی. جیسے آپ لکھتے ہیں آ با تا لکھتے ہیں، اے بی سی لکھتے ہیں، میتھمیٹکس کی بیسک ایجوکیشن کرتے ہیں، اور لٹریچر کی بنیادی تعلیم ہوتی ہے جس کو ہم بنیادی خواندگی کہتے ہیں، لٹریسی. تو چونکہ مدینہ اور مکہ کا جو معاشرہ تھا وہ الٹریسی کا شکار تھا، اور اس میں لکھنے پڑھنے تک سے بھی لوگ واقف نہیں تھے، دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے. تو بیسک لٹریسی کی بات کی تھی حضور علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ جو میرے مدینہ کے بچوں کو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، بیسک ایجوکیشن دے دے، بیسک لٹریسی جو ان کو مہیا کر دے، تو اس تعلیم کے عوض ان کو میں بغیر زر فدیہ کے آزاد کر دوں گا. اور اس سے جو بات سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسلام کی تعلیم تو کافروں کے ذریعے لینے دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر اس سے اسلام کا براڈر ویو سامنے آتا ہے کہ اسلام کا ویژن، اسلام کا نقطہ نظر کتنا وسعت پر مبنی ہے، کہ جس تعلیم کا ہمارے عقیدے پر، ہمارے ایمان پر اور شرعی مسائل پر کوئی اثر نہیں اور اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری سیکولر ایجوکیشن ہوتی ہے. اور سیکولر ایجوکیشن میں ہماری سائنسز بھی آ جاتی ہیں، میڈیکل سائنسز ہیں، انجینئرنگ ہیں، پھر ٹیکنالوجی ہے، پھر سوشیالوجی ہے، پھر آگے ہزارہا ایسے میدان ہیں ہماری سیکولر ایجوکیشن کے کہ جو کوئی کافر پڑھائے یا مسلمان پڑھائے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسلام نے اتنی وسعت نظر دی ہے کہ حصول علم کے لیے غیر مسلموں تک سے بھی اگر علم حاصل کرنے میں ہمیں فائدہ ہوتا ہو تو اس میں اسلام نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اتنا وسیع ویژن عطا کر دیا ہے. یہی اشارہ اس حدیث پاک میں بھی تھا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں حصول علم کے لیے چین کیوں نہ جانا پڑے. تو صاف ظاہر ہے جب حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے تو چائنا اس وقت تو اسلامی ملک تو نہیں تھا، نہ آج ہے. تو جب چائنا تک جا کے حصول علم کی بات فرما رہے تھے تو یہ وہی تاثر دے رہے تھے کہ حصول علم کے لیے جہاں تک جانا پڑے، جس قوم سے جو ٹیکنالوجی، جو سائنس، علم کا جو شعبہ جس قوم سے میسر آئے جا کے حاصل کر لو. اور اسلام کی اسی تلاش نے، علم کی اسی تلاش اور جستجو کے سفر نے، اور یہی موٹیویشن جو حصول علم کے لیے حضور علیہ السلام نے پیدا فرما دی تھی، اس موٹیویشن نے پھر مسلمانوں کو شرق سے غرب تک پوری دنیا کے سفر کروائے. انہوں نے پوری دنیا میں کونے کونے میں جا کے حصول علم کی تلاش میں محنت کی، اور وہ وقت آیا کہ 1 صدی، 2 صدیاں اور 3 صدیاں گزرنے سے قبل امت مسلمہ پوری ہیومن ورلڈ، انسانی کائنات کی علم کے باب میں ٹارچ بیئرر اور روشنی کا مینار بن گئی تھی. اور یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا علم اور حکمت جو ہے، علم اور حکمت یہ گمشدہ اونٹنی کی مانند ہے، اور یہ تمہاری مومن کی میراث ہے، گمشدہ میراث ہے. تو جیسے گمشدہ میراث جہاں سے ملے پالو، اس طرح علم اور حکمت کی بات جہاں سے ملے اس کو حاصل کر لینا چاہیے. ایک اور سوال UK سے ایک بہن نے لکھا ہے کہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور اس پر انہوں نے غم و غصہ کا اظہار کیا ہے، اور پوچھا ہے کہ نئی نسل کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ ایسا کرنے کو کہا جائے، ایسا کہا جائے جو اثر کرے. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. میں جس بہن نے سوال کیا یہ ایک بہن کا مسئلہ نہیں. میں پچھلے 10 سال سے بلکہ 12 سال سے انگلینڈ میں اور یورپ میں ذاتی طور پہ ہر سال جو وزٹس کرتا ہوں، اور میرے اپنے تنظیمی تحریکی دورہ جات ہوتے ہیں، دعوتی اور تبلیغی دورہ جات ہوتے ہیں، تو میں گزشتہ 12 سال سے اس امر پر UK سمیت پورے یورپ، امریکہ، نارتھ امریکہ، ویسٹرن ورلڈ اور باقی مشرق میں جاپان تک، دنیا کے ان تمام خطوں میں جو غیر اسلامی دنیا ہے اور جہاں مسلمان آباد ہیں، ان آباد مسلمانوں اور تارکین وطن کو اور دیگر امت مسلمہ کے افراد کو یہ کہتے ہوئے مجھے 12 سال ہو گئے، اور میں زور دیتا رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے بے راہ رو ہونے کے اسباب ہیں. اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مسلمان خواہ پاکستان سے گئے، خواہ دوسرے مسلم ممالک سے گئے، آپ تلاش روزگار کے لیے گئے، آپ نے وہاں جا کے لیبر کی بطور ورکر کے یا جس بھی کیپیسٹی میں لیبر کی، آپ نے کاروبار کیے، صبح سے شام تک آپ نے اپنا وقت کاروبار میں، تلاش روزگار میں
اور آگے بڑھ کے کہوں تو مال کمانے میں، دنیا کمانے میں، ڈالر اور پاؤنڈ کمانے میں پورا وقت صرف کر دیا اور تجوریاں بھر لیں. آپ کی ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کر دی، ضرورت سے زائد اللہ نے مال دے دیا. پھر آپ کی ہوس مال کمانے کی اور زار اور دنیا جمع کرنے کی ٹھنڈی نہ ہوئی. وہ جو حل من مزید، جو پیٹ کا دوزخ، مال اور دولت کے لالچ کا دوزخ جو کہتا ہے کہ اور کما لو اور کما لو اور آنے دو، وہ دوزخ ٹھنڈا نہ ہوا. پھر آپ نے مال کما کے یہاں اپنے گاؤں میں کوٹھیاں بنائیں، بے شک کوئی نہ رہے، سارا سال ان کوٹھیوں میں الو بولتے رہیں، سارا سال ان میں گرد و غبار پڑتا رہا. ایک ملازم رکھ دیتے ہیں آپ، اور کروڑ کروڑ روپے کے محلات نما کوٹھیاں، میں نے یہاں کے گاؤں بھی دیکھے ہیں، وہ محل کھڑے کر دیے. یہ صرف ایک تفاخر ہے تاکہ پتہ چلے اس گاؤں میں فلاں چودھری صاحب گئے ہوئے ہیں ڈنمارک میں، فلاں راجہ صاحب گئے ہوئے ہیں کھاریاں سے ناروے میں، فلاں چودھری صاحب گئے ہوئے ہیں ڈھڈیاں سے اور میرپور سے لندن میں. اور اس طرح کے جو تصورات تھے، انہوں نے آپ کو مال و دولت کمانے اور مال و دولت لگانے اور کوٹھیاں بنانے اور گھر بار اور کاروبار چمکانے پہ لگا دیا. آپ نے 2 نوکریاں کی، ڈبل شفٹیں کی، اور ایک لمحہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ جن کی بیویاں ساتھ گئیں، بیویاں بھی کاموں پر لگ گئیں. رات دن جس طرح قیامت کے دن نفسا نفسی ہو جائے گا، آپا دھاپی لگ گئی آپ کو، مال کمانے میں، زر و دولت کمانے میں لگ گئے. اولاد ہوئی، اولاد کو آپ نے سکولوں میں داخل کر دیا اور آپ نے کفر کے سپرد کر دیا اور اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے توجہ نہ دی. حالانکہ بعد مسجدیں بھی بن گئیں. آپ نے بڑا احسان کیا اگر اولاد پر یا اسلام پر احسان فرمایا تو یہ کیا کہ مولوی صاحب کو کہہ دیا کہ آپ کو فیس دیں گے، ہمارے بچوں کو ذرا قرآن مجید پڑھا دیا کریں، یا بچوں کو مسجد میں یا قریبی کسی اسلامک سینٹر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا یا ویکینڈ پہ بھیج دیا. دیٹس اٹ. باقی پوری زندگی بچوں کی آپ نے اس کافرانہ معاشرے کے سپرد کر دی، کافرانہ کلچر کے سپرد کر دی اور کافرانہ نظام تعلیم و تربیت کے سپرد کر دی. نہ آپ نے ذاتی توجہ دی بچوں پر، نہ آپ نے اسلامک سینٹرز کے ذریعے بچوں کے لیے اتنا وقت نکالا کہ وہ 2-3 گھنٹے روزانہ تعلیم و تربیت حاصل کریں. نتیجہ کیا ہوا؟ جب پوچھا کہ جی کیا کریں، وقت نہیں بچتا. آپ کے لیے وقت مال کمانے کے لیے تھا، آپ کے پاس وقت دنیا بنانے کے لیے تھی، مگر اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کا مستقبل بنانے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے اور نوجوان نسل کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہ تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ اولاد بگڑ گئی. آپ نے تو اپنی اولاد کو اپنے ملک پاکستان کی قومی زبان اردو سکھانے پر محنت نہیں کی. میں اتنا ہی جانتا ہوں یورپ کو جتنا یورپ میں رہنے والے جانتے ہیں. آپ کے بچے یا پنجابی بولتے ہیں، علاقائی پنجابی ڈائلیکٹ جس خطے کے ماں باپ ہیں، یا انگلش بولتے ہیں. درمیان میں پول اردو کا غائب ہی کر دیا. اب نہ اردو بول سکتے ہیں، نہ اردو سمجھ سکتے ہیں انگلینڈ کے بچے موسٹلی، نہ اردو پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے اردو بولنے، سمجھنے، پڑھنے سے ان کا بائیکاٹ کروا دیا، اب وہ علماء بیچارے جو کم سے کم اردو میں تو کچھ ڈیلیور کر سکتے تھے اگر ان کو انگلش نہیں آتی تھی، تو علماء کا نقص یہ تھا کہ وہ انگلش سے محروم تھے اور آپ کا نقص یہ تھا کہ آپ کے بچے اردو سے محروم ہو گئے. لہذا زبانیں یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، تو اس کے بعد وہ مسجدوں سے بھاگ گئے. اب آپ شکوے کرتے پھرتے ہیں، بلا روی کا شکار ہوتے پھرتے ہیں. نہ بچوں پر خود محنت کی، نہ بچوں کو قومی زبان سکھائی، نہ مسجدوں اور تعلیمی اداروں کے لیے بچوں کو راغب کیا. بچے بے راہ رو نہ ہوتے اور کلبز کی طرف نہ جاتے تو کیا کرتے؟ اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بے راہ رو ہونے کا سبب والدین خود ہیں. ہمارے پاکستانی والدین جن کو 30 سال گزر گئے وہاں گئے ہوئے، انہوں نے یورپ کے اندر رہ کر سب کچھ سیکھا ہے مگر اپنا مزاج نہیں بدلا. مزاج وہی 30 سال پرانا پاکستانی ہے. گھر میں بچوں کے سامنے جھوٹ بھی بولتے ہیں، میاں بیوی لڑائی بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں. باہر سے کوئی پوچھنے آتا ہے تو کہتے ہیں بچوں کو جا کہہ دو باپ گھر پہ نہیں ہے. ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور دیگر معاملات میں لین دین میں ہر قسم کا جھوٹ اور وہ سارے کام جو پاکستانی معاشرے میں ہوتے تھے، وہ جب یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر پیدا ہونے والے بچوں اور پلنے والے بچوں کے سامنے والدین یہ کریں گے، وہ بچے جن کے نزدیک یہ کام بہت بڑا گناہ ہے، وہ جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کر سکتے. ان کا کلچر، ان کا معاشرہ یہ ہے، وہ سچ بولتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے،
ایک دوسرے کے ساتھ غیبت نہیں کرتے، وہاں وہ 24 دن ماں باپ کو غیبت کرتے سنتے ہیں، گالی گلوچ دیتے سنتے ہیں۔ اور اگر مسجد میں آ جائیں تو مسجد کمیٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے لڑائی کرتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ پن پوائنٹ کرنا ہوگا کہ وہ بے راہ رو کیوں ہوئے، اس کی ذمہ داری والدین پر بنیادی ہے، اور پھر اس کے بعد ان مسجد کی کمیٹیوں پر اور اسلامک سینٹر چلانے والوں پر جو بچوں اور تعلیمی اداروں کے ساتھ درمیان میں کمیونیکیٹ کر سکتے تھے۔ لہٰذا آپ کو اپنے اندر انقلاب لانا ہوگا۔ اگر والدین سمجھیں کہ میں ان کو کوئی چھو منتر بتا دوں، کوئی وظیفہ بتا دوں، کوئی گر بتا دوں اور وہ صبح تسبیح کریں اور بچے بے راہ روی سے ہٹ جائیں، وہ گر اور تسبیح اور وظیفہ کریں اور صبح بچے پاک صاف اور نیک اور صالح بن جائیں، ایسے چھو منتر نہیں ہوتے۔ اصل چھو منتر، اصل ورد، اصل وظیفہ والدین کے اپنے کردار میں انقلاب لانا ہے، والدین کے اندر تبدیلی لانی ہے، گھر کے ماحول میں تبدیلی لانی ہے، کمیونیکیشن کو بیٹر کرنا ہے، اور قول اور عمل کے اس تضاد کو ختم کرنا ہے جو تضاد نوجوان نسل کے کردار اور نفسیات پہ برا اثر ڈال رہی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم نوجوان نسل کی تربیت پہ محنت کریں۔ میں نے تحریک منہاج القرآن کو پورے یورپ میں جو اسٹیبلش کیا ہے، اور شہر شہر، جگہ جگہ، قصبہ قصبہ، ہر جگہ اس کے اسلامک سینٹرز بنائے ہیں، اور تحریکیں بھی کام کر رہی ہیں، اسلامک سینٹرز بنے ہیں، لوگوں نے لوکلی بنائے ہیں۔ ہم نے تو نیٹ ورک بنا دیا ہے پورا تحریک منہاج القرآن کا، لائبریریز بنا دی ہیں، ہوم ڈیلیوری سسٹمز ہیں، ڈے اینڈ نائٹ ایجوکیشنز ہو رہی ہیں، اور بعض اداروں نے اس طرح اسلامک ایجوکیشن تربیت کے لیے کیمپس اور ان کی مساجد اور مراکز بنے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آپ اس قسم کے ہونے والے کاموں سے فائدہ اٹھائیں، نوجوانوں کو وہاں لائیں، ترغیب دیں، وقت دینا پڑتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں نے تو یہ بھی شروع کر دیا ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے آپ 5 بچے اگر ہر شہر اور ہر ملک سے سال کے 10 12 15 دنوں کے لیے یہاں پاکستان بھیجنا افورڈ کریں، تو میں نے منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کیمپس پر ان کے لیے 10 15 روزہ سالانہ تربیتی کیمپ کا انتظام کر دیا ہے۔ بھیجنا آپ کا کام ہے، اور یہاں ان کو 10 دن 15 دن کے لیے آئیں، مہینے کے لیے آئیں، ان کو شارٹ کورسز دیں گے، تعلیم و تربیت ملے گی، وہ اسلام کے لیے موٹیویٹ ہو کر جائیں گے۔ ہر ممکن جو مدد ہم بچوں کی تربیت کے لیے کر سکتے ہیں وہاں بھی کر رہے ہیں، یہاں بھی کرنے کو تیار ہیں، مگر ذمہ داری بنیادی والدین کی ہے کہ وہ قربانیاں دیں۔ اس کے بعد اگلا ایک سوال ہے، وہ ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب ہیں ناروے سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مردے کے بعد حصوں کی ڈونیشن جائز ہے یا نہیں؟ تو سارے حصوں کے لیے نہیں، بعض حصوں کی ڈونیشن، جیسے کڈنی کی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے، اس قسم کے بعض حصص کی ڈونیشن جائز ہے، مگر اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈونیشن کاروبار نہ بن جائے، ڈونیشن رہے اور اچھے مقاصد کے لیے اور اچھے انسانوں کی زندگی کی بحالی کے لیے استعمال ہوں، تو یہ فرام کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا، مگر بنیادی طور پہ انسانی جان بچانے کے لیے اور وسیع تر انسانی بہتری کے لیے بعض جسمانی حصوں کی ڈونیشن جائز ہے۔ دوسرا سوال ہے، اگر قبلے کی سمت کوئی شخص بھی صحیح نہ بتا سکے تو کیا کیا جائے؟ میں جواب تو دے دیتا ہوں، لیکن میں ویسے سوال کرنے والوں کو بتاؤں، بعض سوالات ایسے سمپل ہیں جو آپ لوکلی یورپ میں اپنی مساجد کے ائمہ جو علماء ہیں، مقامی علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ سیٹل کر سکتے ہیں، آسان سوال ہیں، انہیں آپ میرے لیے لکھیں اور میں ٹی وی پر ان کے جواب دوں تو یہ شاید وقت کا اتنا اعلیٰ استعمال نہیں ہوگا۔ اب تو میں آج تو ان کو جواب دے رہا ہوں، مگر آئندہ سوالات ہوں تو کوشش کریں چھوٹے موٹے عام سوال تو اپنے مقامی علماء جو جواب دے سکتے ہیں تو ان سے رجوع کر لیا کریں، جو زیادہ کمپلیکیٹڈ کویسچنز ہیں اور جن پر کلیئرٹی نہیں ہوتی تو وہ آپ لکھیں تاکہ آپ کو ہم اس وقت کا زیادہ بہتر استعمال کر سکیں۔ اگر قبلے کی سمت بتانے والا کوئی شخص نہ ہو تو سب سے بہترین شکل تو کمپاس ہے، آج دنیا میں موجود ہے، وہ اپنے پاس رکھا کریں۔ جس شخص نے ایسے سفر پہ جانا ہو جہاں سمت کا پتہ نہ چلے اور قبلے کا اندازہ بھی نہ ہو تو میں 3 طریقے بتا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو کمپاس ہے، فوری آپ اس سے قبلہ کی سمت پہ متعین کر لیں ڈائریکشن اور وہ آپ کو قبلے کی سمت بتا دے گا۔ تو آج ہم کوئی 500 سال پہلے کے زمانے میں تو رہ نہیں رہے، اور رہنے والے بھائی پھیرو میں بھی نہیں رہ رہے، یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، لہٰذا ایک تو کمپاس کا استعمال کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ آج کل تو کمپاس والی جائے نمازیں بھی نکل آئی ہیں، اور ویسے چھوٹا سا کمپاس ہے، جیب میں رکھا کریں۔ اور اس کی ایک دوسری صورت ہے، میں سفر کرتا ہوں، بعض کو کمپاس بھی نہیں ہوتا، آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس ملک میں ہیں اور اس ملک میں ویسٹ کس طرف ہے، ایسٹ کس طرف ہے۔ میں جہاں کہیں ہوتا ہوں تو وہاں کسی بھی، ایون اگر کسی آفس میں کسی جگہ بھی اگر وقت آ جائے نماز کا
تو ہم وہاں کے لوکل انگریز کو، ڈینش کو، اٹیلین کو، جرمن کو، فرینچ کو جو ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ ویسٹ اور ایسٹ کا ڈائریکشن کیا ہے. تو ایسٹ اور ویسٹ کا ڈائریکشن تو ہر کوئی بتا دیتا ہے. جب آپ کو مغرب اور مشرق کا ڈائریکشن مل جائے گا تو ویسٹ میں، چونکہ آپ یورپ وغیرہ ویسٹ میں ہے، تو وہاں سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسٹ کے ساتھ نارتھ ہوگا یا ایسٹ کے ساتھ ساؤتھ ہوگا، کہیں ڈائریکٹ ایسٹ ہوگا. یہ سمپل آپ کے نالج کے لیے ہونا ضروری ہے. تو آپ کو 4 سمتیں معلوم ہوں کہ مغرب اس طرف ہے، مشرق اس طرف ہے، شمال اس طرف ہے، جنوب اس طرف ہے، تو آپ اندازے سے خود تعین کر سکتے ہیں. اب ایک تیسری صورت بھی ہے. مثلا آپ سفر پہ ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں کہ ایسی جگہ ہے، طویل کوئی آدمی نہیں، یہ بھی آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. تو آپ کچھ اندازہ تو سورج کے سائے سے بھی کر سکتے ہیں. اگر بادل نہ ہو کہ سورج کس طرف سے طلوع ہو رہا ہے، تو جس طرف سایہ جا رہا ہو اس کا برعکس سورج ہے، اس سے مشرق مغرب کا تعین ہو جائے گا آپ کو. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اگر بادل ہے، رات کا وقت ہے، یہ بھی صورت پتہ نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ اپنا اندازہ لگائیں، دل اور دماغ سے پوچھیں، جہاں طبیعت جم جائے اس سمت قبلہ سمجھ کے نماز شروع کر دیں. یہ بھی جائز ہے. تو آپ کو بہت سارے طریقے بتا دیے، اس میں سے جو کارگر ہو جائے استعمال کر لیں. اب ایک اور سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں بریڈ فورڈ سے کہ یہ جو حرف 7 ہے، 7، اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، قوس قزح کے جو رنگ ہیں وہ بھی 7 رکھے، خانہ کعبہ کے گھر کو بھی 7 چکروں میں طواف کرنا بنایا، پاکستان کے نام بھی 7 حروف پر مشتمل ہے. پاکستان کا نام، خانہ کعبہ کے 7 دروازے بھی کس زمانے میں تھے، بچے کی پیدائش پر 7ویں دن نام رکھنے اور عقیقہ کرنے کا بھی حکم ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا، مگر ذہن میں رکھ لیں کہ 7 کے عدد کی کوئی شرعی وجوب کی نوعیت کا حکم نہیں ہے. بس یہ اللہ پاک کی ایک یعنی احکام ہیں، ترتیب ہیں. اسی طرح اور چیزوں کے بھی عدد ہیں. تو 3 کے عدد بھی ہیں، 7 کے عدد بھی بہت ساری چیزوں میں آتے ہیں، 11 کے عدد بھی ہیں، 40 کے بھی ہیں. تو اس کی اس طرح کی سگنیفیکنس نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی عقیدہ رکھیں. لندن سے ایک اور سوال ہے کسی کا، اور یہ انگلش میں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ صرف اردو لکھ نہیں سکتے تھے سوال کرنے والے، یا سوال کرنے والی ہماری بہن اس وجہ سے انگلش میں لکھا ہے، وہ جواب اردو میں چاہتی ہیں یا انگلش میں. لیکن چونکہ سوال انگلش میں ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جواب بھی اس کا انگلش میں دے دوں. پہلا سوال ہے، واٹ از نکاح؟ تو نکاح از اے ریلیجیس اینڈ سوشل کانٹریکٹ بٹوین 2 persons. And this contract, which come into existence on the basis of offer and acceptance in presence of at least 2 witnesses. And this contract permits you to have conjugal relationship with. This is the way of validation of the conjugal relationship. That relation, sexual relationship, which is otherwise invalid and which is otherwise forbidden, that becomes lawful after the process of contract of marriage. So this is a contract in Islam. This is a religious contract as well as social and civil. And in Western law, this is just a civil and social contract. But in Islam, it possesses religious significance too. دوسرا سوال ہے, what is nikah's separation, divorce, and what is hilala? So in the same way as nikah is the way of putting 2 persons together in the conjugal and matrimonial relationships like husband and wife, in the same way Islam has provided the way of separation too. The way of separation is of 2 kinds. If separation takes place from husband's side, it would be known as divorce. If it takes place or it is demanded by the wife, it is known as khula, redemption. So husband can exercise his right of separation. This would be known as divorce. And if the wife wants to exercise her right of separation, she can demand the separation. It would be known as khula, and that would be valid through a court. تیسرا سوال ہے, what is haq mahar? Mahar, it is known as dowry. This is the financial consideration in contract of marriage. What is jahez? It is dower. Mahar is dower and jahez dowry. So dower
This is an essential element of nikah. It is known as wajib, it is compulsory, it is mandatory. So nikah would be invalid without fixation of mahr, yani dowry. And as far as jahez, is dowry, is concerned, this has no religious and legal significance. This is just a moral thing, it is just a conventional thing, it is just a traditional thing. This is just an outcome of the, you can say, the relationship, parental love, parental relationship, and parental affection. When parents want to marry their daughter, they would definitely want to give something to their daughter so that she may establish her own house, her own living. She will provide the utensils and various things and all other things which are required in a common life. So this is jahez. This jahez is not any recommended or prescribed aspect in Sharia. But now the people have a trend of giving more and more jahez. This trend is creating some social problems, social evils, and some cultural problems, even up to the extent of disturbing the matrimonial and family life. So this trend should be discouraged, it should be cut down, so that we may promote the simplicity in our life. And that's why we will be in a position to get the poor children and poor daughters and poor girls also be married. How much haq mahar should be given in today's UK life? Islam has prescribed the minimum side, the minimum level of mahar is fixed. In Holy Prophet's day, it was fixed 10 dirhams. And dirhams in those days were of silver. It was a silver coin. So today, example, if we calculate the currency value of 10 dirhams of Holy Prophet's day, it may be, Holy Prophet himself fixed, for example, 500 dirhams. This was a sunnah, and at least the least minimum level of the validity of dawar was 10 dirhams. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.